ابھی ہم اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور وہاں پر بات کریں گے کہ کس طرح تمام تر جو چیزیں ہیں اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی خبریں چل رہی ہیں, کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت جو صورتحال ہے پورے خطے کے اندر, اس سے لڑنے کے لیے, اس سے وہ معاملات کرنے کے لیے ہم اس کی کوشش کریں کہ اس کو بہتر کیا جائے. تو لاہور کے بیورو چیف سید شہباز حیدر بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون رابطے پر ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ہے ان کے جو روئے رواں ہیں, مرکزی صدر ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں, اور ہم تمام تر معاملات پر بات کریں گے. اور سب سے پہلے بات کریں گے ایجوکیشنل سسٹم پہ, کیونکہ کچھ دن پہلے جب یہ معاملات ہوئے تھے, جب کوشش کی جا رہی تھی کہ تمام تر معاملات کو وہ کیا جائے, تو پاکستان کی وفاقی حکومت نے اناؤنس کیا کہ ہم سکولوں کے اندر چھٹیاں کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد کچھ دفاتر کے اندر بھی 3 روز یا 4 روز کام کرنے کے لیے وہ کیا گیا. اور اس کے بعد سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور پنجاب نے بھی اس کے اوپر لبیک کیا, اور پنجاب نے سب سے پہلے یہ نوٹیفیکیشن نکالا, اور ایک دن شاید پہلے چھٹیوں کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ کیونکہ باقاعدہ طور پر ریجیکٹ کیا گیا ہے رانا سکندر حیات کی طرف سے, انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ ایسا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا, لیکن اس کے اوپر جو تحفظات ہیں وہ ضرور موجود ہیں. اس تحفظات کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف ادیب صاحب, جو کہ پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ کا بہت پرانا حصہ ہیں اور تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور مرکزی صدر ہیں اپنی اس تنظیم کے. ان سے جانیں گے کہ وہ کیا تحفظات رکھتے ہیں, اور کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ اسکولوں میں چھٹیاں ہوں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو اسکول کی چھٹی ہے یہ کسی طرح سے بھی آپ کے کہہ لیں کہ وہ حق میں نہیں ہو سکتی. بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف صاحب, ان کی رائے لے لیتے ہیں. السلام علیکم کاشف صاحب. جی وعلیکم السلام جی, بہت بہت شکریہ جی. کاشف صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر اس کو, اگر بہرحال اب جو صوبائی وزیر ہیں رانا سکندر, وہ اس چیز کا کہہ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش یہ نوٹیفیکیشن بھی جعلی ہے, ایک نوٹیفیکیشن بھی کیونکہ نکالا گیا, اور عوام سے گزارش ہے کہ صرف مستند اور سرکاری ذرائع سے جاری کردہ معلومات پر اعتماد کریں. بہرحال جب خبر بنتی ہے تو کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے اور باقاعدہ ایک دفعہ پھر, کیونکہ 31 مارچ کو چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور دوبارہ 15 اپریل تک سوچا جا رہا ہے, اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں جی, سلسلہ یہ ہے کہ پاکستان اس خطے میں سب سے زیادہ جو ایکڈیمک ڈیز جس ملک میں کم ہے وہ پاکستان میں ہے. یہاں پہ مسلسل تقریباً کوئی 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہوا ہے. یہاں پہ جو پڑھائی ہو رہی ہے سالانہ جو ایک ایکڈیمک کیلنڈر کی ہے وہ 120 یا 25 دن ہے. انٹرنیشنلی جو ہے اس کو 245 ڈیز جو ہے یا 220 ڈیز کا یہ ایک ایکڈیمک کیلنڈر ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے عرصے سے اس کے اوپر کسی حکومت کو خیال نہیں آ رہا کہ ہمارا جو ایکڈیمک سیشن ہے وہ مسلسل شرنک کر رہا ہے. بچے یہاں پہ کورس کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. یہاں پہ میٹرک میں اگر آپ دیکھیں گے سالانہ جو امتحانات ہو رہے ہیں, ہر سال یہاں پہ 50% سے زیادہ بچے یہاں پہ فیل ہوتے ہیں. یہ ایک تسلسل سے ایک یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, اور یہ ہم ویسے بھی دنیا میں دیکھا جائے تو 136 نمبر پہ ہو رہے ہیں. یہاں پہ ہائبرڈ سسٹم کے نظام کی بات کی جا رہی ہے. میں یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز جو ہے تقریباً 15 سے 20% بچوں اسٹوڈنٹس کے پاس ہے. یہاں پہ آن لائن کا تو کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہے. یہاں پہ کورونا کے دنوں میں بھی ہمیں آن لائن کا یہ لالی پاپ دیا گیا تھا کہ آپ آن لائن اسٹڈیز کروا لیں. یہاں پہ بالکل رورل ایریاز میں, ایون اربن اور رورل دونوں ایریاز میں یہاں پہ انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں ہے. یہاں پہ لوگ جو ہے پاورٹی لائن 50% سے نیچے ہیں, وہاں پہ ان کے پاس اسمارٹ فونس نہیں ہے, وہ یہاں پہ انٹرنیٹ کے جو مہنگے پیکیجز نہیں خرید سکتے ہیں. تو آن لائن اسٹڈیز کا تو کانسیپٹ یہاں پہ بنتا ہی نہیں ہے. ہم نے منسٹر ایجوکیشن صاحب کو کہا ہے کہ بیٹھ کے کوئی اس طرح کا نظام کریں جس میں آپ اکیڈیمکلی جو اسکول میں آ کے بچے یہاں پہ پڑھیں گے تبھی ان کو کچھ سیکھ ہوگی. ورنہ یہاں دنیا میں ہم جو ہے تقریباً 40-50 سال پیچھے اسٹڈیز میں رہ چکے ہیں. جو کوالٹی آف ایجوکیشن جو پاکستان میں دی جا رہی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں دی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ بیٹھ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرے. جو بھی ایشوز جو ہے سیکیورٹی کے معاملات ہیں یا جس طرح کے بھی پیٹرول کے معاملات ہیں یا جس طرح کے بھی ہیں, ان کو اسٹیک ہولڈرز کو آپ نے اعتماد میں لیں گے تو ہمارے بچوں کا کوئی فیوچر بنے گا. یہاں پہ کورونا کے دنوں میں آپ نے بچوں کو وداؤٹ امتحانات یہاں پہ سب کو پاس کر دیا تھا. اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جاب اپرچونیٹیز یہاں پہ نہیں مل رہی ہیں کیونکہ ان کے لرننگ لاسز اتنے ہو چکے ہیں, انہوں نے لرن ہی نہیں کچھ کیا تھا یہاں پہ. تو ہم یہ اس طرح کی قوم نہیں چاہیے پاکستان کو. 60% سے زیادہ یہاں پہ یوتھ یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. ان یوتھ کو کوئی یہاں پہ سینس چاہیے اور اس کو ان کو وہاں پہ اسٹڈیز چاہیے. یہاں پہ ہمیں اچھی پڑھائی چاہیے, اور پڑھائی اس وقت ممکن ہے جب ہمارے ایکڈیمک کیلنڈر پورا ہوگا.
यहाँ पे तो लॉ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी एक हुई हुई है कि हमने जो एकेडमिक कैलेंडर है उसको कम से कम 190 पे जो है वो पढ़ाई करे और 20 दिन जो है वहाँ पे तैनात किया, 220 दिन का यहाँ पे गवर्नमेंट को हमने ये सजेशन दिए हुए है। ये रिट चल भी रही है, लेकिन उसके ऊपर भी अभी ये मामला चल रही है, मीटिंग्स हो रही हैं और उसके ऊपर कोई अभी लायामल तय नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट से गुजारिश ये है कि बच्चों के लर्निंग लॉसेस के ऊपर खुदारा यहाँ पे छुट्टियों को कम किया जाए और यहाँ पे बच्चों को स्कूल आने दिया जाए। हाइब्रिड निजाम अगर आप कह ही रहे हैं करना है तो कम से कम 3 से 4 दिन स्कूल में बच्चों को आने चाहिए, बाकी 3 दिन जो है वो अगर आपने करने के आपने घर से बैठ के स्टडीज करनी है, बहुत ही नागुज़ीर हालात है तो इस तरह का कर लिया जाए। लेकिन स्कूल में आना बच्चों के लिए मस्ट है। अगर वो यहाँ पे नहीं आते, बच्चे बेरारबी का शिकार हो रहे हैं। और यहाँ पे जो मैट्रिक में हमने एक फ्रेंड यहाँ पे देखा है तो जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पे काम पे लग जाते हैं, चाइल्ड लेबर्स में चले जाते हैं या किसी कारोबार में चले जाते हैं, वो फर्दर स्टडीज नहीं करते।